مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. محترم سامعین، اس وقت ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج سے متعلق. ویسے تو یہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت اہم ہے، اور اس موضوع کی تہ میں بہت کچھ معانی پوشیدہ ہیں اور بہت کچھ پیغامات ہیں جو اس امت کو بھی عطا کیے گئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سفر اسراء و معراج کے معنی کو جاننا ہے. اسراء اور معراج یہ دو الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اس سے مراد علماء کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر شروع کیا تھا آسمانی دنیا کا، اور اس میں ابتدا ہوئی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پہلا مرحلہ تھا. وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، یہ دوسرا مرحلہ تھا. تو جو پہلا مرحلہ ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے مرحلے کو معراج کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، پوری سورت موجود ہے. سورہ نجم میں بھی تذکرہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اس عظیم الشان واقعے کا ذکر ہے. معراج کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کرایا گیا، یہ ایک ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذا رسانیوں کا سامنا تھا. ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا. ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، اور بالخصوص وہ زمانہ تھا جب پوری طرح دل ٹوٹ چکا تھا. مشرکین کی ایذا رسانیاں عروج پر تھیں. آپ کے جانثار، خاص طور پر دو جانثار، جس میں ایک جانثار بیوی حضرت خدیجہ، اور دوسرے آپ کے مشفق اور غمگسار چچا ابو طالب کی وفات کا واقعہ پیش آیا، جس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس سال کو. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف کا سفر کریں، اور طائف کا سفر آپ نے کیا. آپ کا ارادہ ہوا کہ اس موقع پر جب مکے کے مشرکین بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو ذرا سوچا جائے، آگے بڑھ کر دعوت کے پیغام کو طائف کے شہر تک پہنچایا جائے. ہو سکتا ہے اس امید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر چلے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سننے والا موجود ہو اور اس کے دل میں بات گھر کر جائے اور وہ ہدایت کو قبول کر لے. اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پورا واقعہ سیرت میں موجود ہے، کس طرح آپ کو طائف پہنچنے کے بعد بھی
آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہیں دیا گیا، اوباشوں کو لگایا گیا مسلسل، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ایک ایسا موقع کہ پوری طرح آپ کا دل ٹوٹ چکا، پوری طرح آپ کو ذہنی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، جسمانی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، اور کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے رسول کی بات سننے کا جس کو شوق ہو، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں کوئی رحم کا جذبہ ابھرتا۔ ایک ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دل کا نالہ تھا وہ لب اظہار پر آیا، اور آپ نے فریاد کی اللہ کے حضور، جو حدیث شریف میں موجود ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، پوری دعا موجود ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ دل کی فریاد ہے، وہ دل کے ٹکڑے ہیں جو زبان کے راستے سے اظہار پر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی کم ہمتی، کم مائگی کی آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ پوری دعا موجود ہے، آپ دیکھیے حدیث شریف میں، الی من تکلونی، اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اے اللہ جو حالات مجھ پر آئے ہیں، یہ حالات اگر ان حالات میں آپ کی ناراضی میرے ساتھ نہ ہو، آپ اگر ناراض نہیں ہیں تو ہر مصیبت سر آنکھوں پر ہے، ہر مصیبت کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بشرطے کہ اس میں آپ کی ناراضی نہ ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے عافیت مل جاتی، اور آپ کی عافیت مجھے زیادہ پسند ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، میرے لیے زیادہ وسعت کا معاملہ ہے آپ کی عافیت میں، کیونکہ ایک عاشق سچا جو ہوتا ہے وہ اپنی کوئی پسند نہیں رکھتا، بلکہ اس کو جو محبوب کی پسند ہے وہ اس کی پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ بہرحال ایک طویل جو ہے یہ موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے، اور فرشتہ اترا، اور فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں ان پہاڑوں کو پیس کے رکھ دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو میری اس دعوت کو قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح سے آپ کے ساتھ یہ اذیتوں والا معاملہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی موقع پر جب آپ مکے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا۔ تو بہرحال یہ معراج کا جو سفر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو کیا مقام قرب عطا کیا، مقام اختصاص عطا کیا، اور کیسی شفقت عطا فرمائی۔ اس واقعے میں وہ دل نوازی ہے، وہ محبت جھلکتی ہے، اور اس واقعے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، وہ قرب خصوصی، وہ فیضان رحمت نظر آتا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اس پورے خصوصی تعلق کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرف با کا سہارا لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے خاص کو وہ لے گیا۔ ہم اردو میں پوری طرح اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، یہاں پر جو با کا حرف با کا جو مطلب ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ اس پورا جو منظرنامہ ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر کرایا، اور کس طرح سے اس سفر میں آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا، اور کس طرح انعامات کی بارش ہوئی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر وہاں پر ملکوت سماوات، اور پھر بہت کچھ عجائبات قدرت وہاں پر آپ کو دکھائے گئے، اور انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ تو یہ سب واقعات، ان میں بہت کچھ پیغام بھی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو اب مقام وہ عطا کیا جا رہا ہے جو کسی زمانے میں سابقہ قوموں کا امتیاز رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن بہرحال اب اس امت کو وہ مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ اب میراث جو نبوت کی اور نبوت کی جو باقیات تھیں، اب نبوت کے جو مقدسات تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ بعض موقعوں پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ مسلمان اپنا حق مسجد اقصیٰ پر جتاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جانے سے پہلے جو بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اس میں گویا کہ یہ اعلان ہے کہ اب مقدسات انبیاء کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ اعلان ہے، اسی لیے یہاں پہ صاف لفظوں میں کہا گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گئی۔ راتوں رات یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کرایا گیا۔ اس کے اندر یہ حکمت علماء نے لکھی ہے کہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان مقدسات کی، انبیاء کی جو ان باقیات ہیں، یہ مقدسات ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کو ادا کرنی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں بہت کچھ پیغام ہے، بہت کچھ حکمتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا جو ہے پورا نمونہ اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو جو نقل فرمایا ہے اس میں بہت کچھ اشارات اور کنایات بھی ہیں، بہت کچھ پیغامات بھی ہیں۔ حدیث شریف میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اس سفر میں کیا کچھ واقعات پیش آئے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم وہ پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کریں، حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا واقعات پیش آئے اور کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا مشاہدہ کیا۔ سب سے اہم پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا سفر جو ہوا وہ عقل کے پیمانے پر تولنے کا نہیں ہے۔ انسان اگر عقل کی میزان میں اس کو تول کھائے گا، اسی لیے آپ دیکھیے ان آیتوں میں یہ جو خاص طور پر جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی جو سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے، اس کا انداز بیان کیا بتاتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کوئی انوکھا واقعہ ہے، کوئی محیر العقول واقعہ ہے جس کے لیے یہ انداز بیان اختیار کیا گیا۔ عام طور پر جو قرآن کا انداز ہے وہ اس موقع پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ ما فی السماوات، یہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصدر استعمال فرمایا بالکل جداگانہ اور منفرد انداز میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور یہ جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کوئی محیر العقول واقعہ پیش آیا، اور مشرکین کو بھی اسی لیے اعتراض ہوا، مشرکین کو اشکال ہوا۔ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کی آپ سیر کر کے آئے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہوں نے سوچا کہ بہت بڑا ہمیں جو ایک حربہ ہاتھ آیا ہے، ابوبکر سے کہیں گے تو کم از کم ہم ابوبکر کے ایمان کو ہلا دیں گے۔ لیکن وہ ابوبکر کا ایمان تھا، صدیق اکبر تھے، ان کا ایمان تھا۔ آج اسی ایمان کی امت کو ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی، لمحے بھر کے لیے بھی حضرت ابوبکر کو شک و شبہ نہیں ہوا، تردد نہیں ہوا، کبھی بھی کہیں کسی لمحے ان کا ایمان ڈگمایا گیا نہیں۔ ابھی اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، مشرکین جب پہنچے ہیں حضرت ابوبکر سے جب انہوں نے کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا ارے اگر کہا ہے تو کون سی عجیب و غریب بات ہوئی؟ اس سے بڑی بڑی حقیقتیں ہم تسلیم کر چکے ہیں۔ ہم جب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ روزانہ ایک بار نہیں کئی بار ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، یعنی فرشتہ جب اللہ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو پھر ایک مرتبہ اگر اللہ کے رسول اوپر تشریف لے جائیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اس ایمان کی ہم کو ضرورت ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں جس کا سبق ہمیں اس واقعہ اسراء اور معراج میں ملتا ہے کہ ہمیں بہت ساری ان حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا جن کا تعلق غیبیات سے ہے، اور ہماری پوری بنیاد ہی اسی پر ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کی میزان میں ہر چیز کو تولنا چاہیں گے تو ہم ٹھوکر کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا جو سفر ہوا معراج کا، یہ بتاتا ہے جو کچھ واقعات آپ نے بیان کیے، اور پوری دین کی ہماری عمارت ہی ایمان بالغیب پر قائم ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ بنیادی سبق ہے اس واقعہ اسراء اور معراج کا،
اور اسی لیے مشرکین کو اعتراض ہوا تھا. اسی لیے یہاں پر خاص طور پر یہاں رسول اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اور پھر ایک اور لفظ خاص طور پر اس موقع پر ایک جو ہے توجہ کے قابل ایک لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس موقع پر اپنے حبیب کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے خطاب فرمایا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. یہ کمال کی بات ہے. عبدیت ایسا پیارا وصف ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پسند. اور اس عبد کے لفظ سے بھی معلوم ہوا کہ اسراء اور معراج کا سفر یہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا. بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ صرف روحانی تھا, اس کی نفی اس سے ہوتی ہے, کیونکہ عبد کہتے ہیں جسم و روح کے مجموعے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ ایک ایسے موقع پر جبکہ اتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا, انسانیت کے سر پر گویا کہ تاج رکھا گیا اعزاز کا, انسانیت کو گویا کہ یہ مقام عطا کیا گیا جس کو شاعر کی زبان میں یوں کہتے ہیں, یہ جہان انجم و مہر و ماہ گئے ایک منزل خاص تک. یہ جہان انجم و مہر و ماہ گئے ایک منزل خاص تک, وہ جہاں ملک بھی نہ جا سکے وہاں آدمی کے قدم گئے. اور پھر کسی نے کہا کہ سدرا کی سمت جس گھڑی ان کے قدم گئے, رفعت سے آشنا ہوا تبھی رتبہ زمیں. تو رتبہ زمیں رفعت سے آشنا ہوا, زمین کو فخر حاصل ہوا اور انسانوں کو فخر حاصل ہوا. انسانیت کے سر پر یہ طغرا افتخار ٹھہرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہاں تک, جہاں کسی فرشتے کے بھی قدم نہ پہنچ سکے, جہاں کسی کے قدم نہ پہنچ سکے, وہاں پہنچ کر آپ حضیر قدس میں باریاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات سے آپ لطف اندوز ہوئے. تو بہرحال یہ اس موقع پر, عظیم الشان موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وصف اور کیا امتیاز بیان کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ آپ بندے تھے. تو یہ کمال ہے کہ آدمی بندہ بن جائے اللہ کا, اللہ کی بندگی اختیار کرنا یہ کمال کی بات ہے. اور جب آدمی اللہ کا بندہ ہو جائے گا, اللہ کی غلامی کا توق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے گا, تو وہ انسان رفعتوں سے آشنا ہو جائے گا. اس انسان کا مقدر اور اس انسان کا نصیب جو ہے وہ اوج ثریا پر پہنچے گا. تو اس لیے ہمیں بھی اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں بھی یہ عبدیت اور بندگی اختیار کرنی ہے. ہمیں اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے, شیطان کا بندہ بن کر نہیں جینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اختیار فرمایا. اور اسی طرح یہاں پر جس کا تذکرہ کیا گیا, اور بہت سارے اور بھی موقع ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ اختیار کیا گیا. اور خود آپ اس پر بھی غور کیجئے کہ معراج کے سفر میں خصوصیت کے ساتھ جو تحفہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو بندے خاص تھے اللہ تعالیٰ کے, ان کو تحفہ ملا بندگی کا خاص تحفہ, اور وہ ہے نماز کی صورت میں. اور نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دیتا ہے, اللہ کے سامنے غلامانہ حاضری دیتا ہے, اپنے خیالات کو, اپنے جذبات کو, اپنے خیالات کو قربان کرتا ہے, اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے کہ اللہ اور کچھ نہیں, بس میرے پاس جو ہے وہ میں نے پیش کر دیا, آپ کے لیے میں سجدے میں جھک گیا. زبان سے بڑائی کے نغمے, اللہ کی بڑائی ہر وقت دیکھ لیجئے, الحمدللہ رب العالمین میں بھی دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد رکوع میں اور سجود میں اور ہر موقع پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے, اور اپنی ذات کی نفی کرتا ہے, ہر چیز کی نفی کرتا ہے, پوری کائنات کی نفی کرتا ہے, اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی حمد و ثنا کا اعلان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. اسی لیے بڑائی انسان کے اللہ کو پسند نہیں ہے, بلکہ انسان کا تواضع اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو عبدیت کا وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں بیان فرمایا ہے, یہ ہماری پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے والا بنائے. اور خاص طور پر جو سبق ایمان بالغیب کا ملتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو حقیقتیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی جو باتیں ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی ایمان نصیب فرمائے جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا, کیونکہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہدایت کی کسوٹی صحابہ کرام کا ایمان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان سے مالا مال فرمائے.
اور بھی بہت کچھ پیغامات ہیں جو اسراء اور معراج کے سفر سے حاصل ہوتے ہیں. بس اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.